السلام علیکم ناظرین، دیوسائے اردو کے ساتھ آپ کا میزبان علی نور مظہر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایک تاریخی فیصلہ گلگت بلتستان چیف کورٹ کی جانب سے کل 4 جولائی 2023 کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کے خلاف پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی غلام شہزاد آغا کی پٹیشن جعلی ڈگری کیس میں ایک تاریخی فیصلہ گلگت بلتستان کے چیف کورٹ کے لارجسٹ بینچ 3 رکنی بینچ نے نااہل کر دیا ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو۔ ان کی ڈگری، جو لا کی ڈگری جمع کرائی تھی بار ایسوسیشن کے پاس، اسے جعلی قرار دیا ہے، اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو غلط بیانی کرنے پر جلد سازی کے الزامات ثابت ہونے پر انہیں نااہل قرار دیا ہے۔ اس طرح گلگت بلتستان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا، جو گزشتہ 1 سال سے پورے پاکستان میں سب سے پہلے وفاقی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد پنجاب KPK کے حکومتوں کو خود جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسمبلیاں توڑ کے ڈیزالو کر دی۔ اسی طرح یہ آخری حکومت جو گلگت بلتستان میں قائم تھی پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے فرنٹ لائن مجاہد سپاہی، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی مختلف جگہوں پہ اسلام آباد، لاہور اور دیگر عدالتوں میں پیشی کے دوران بڑی مذمت کی، بڑی خبریں گردش کر رہی تھی نیشنل نیوز چینلز کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے صدر اور چیف منسٹر گلگت بلتستان خالد خورشید کئی موقعوں پہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی حیثیت سے ان کے پروٹوکول کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے اور انہیں گرفتاری سے روکنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ ان کو سیکیورٹی عمران خان کو ان کے وزیر اعظم سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ تر خالد خورشید وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان فراہم کرتے تھے۔ آج ان کو بھی چلتا کر دیا ہے گلگت بلتستان چیف کورٹ نے۔ ناظرین، اس کیس کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی۔ رکن اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی غلام شہزاد آغا نے ایک پٹیشن دائر کی تھی چیف کورٹ گلگت بلتستان میں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے کینڈیڈیٹ تھے، جو پچھلے الیکشن میں 2020 کے الیکشن میں گلگت بلتستان کے حلقہ 1 استور سے وہ جو ایک جعلی ڈگری رکھتے ہیں وکالت کی لندن یونیورسٹی کی جانب سے، اس ڈگری کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے، جس کی بہاف پہ HEC نے جو ایکویلنس سرٹیفکیٹ پہلے پرووائڈ کیا تھا، ان کو فراہم کیا تھا، اس سے منسوخ کر دیا۔ اس خبر کو سب سے پہلے گلگت بلتستان کے معروف صحافی شبیر میر نے بریک کی تھی۔ ناظرین، اس کیس کی پروسیڈنگ میں کافی ٹائم لگا، ڈیلی بیسس پہ اس کیس کی سنوائی ہوتی تھی، اور بالآخر کل CM گلگت بلتستان کے اگینسٹ فیصلہ آ گیا چیف کورٹ کی جانب سے۔ ناظرین، اب آئندہ حکومت کس کی بنے گی، کون نئے میر کارواں ہوں گے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہوں گے، چہ مگویاں شروع ہو گئی ہیں، لابنگ، فارورڈ بلاک، متوقع طور پر 3 وزرائے اعلیٰ کے امیدوار سامنے آ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی صدر خالد خورشید اور وزیر اعظم عمران خان سابق کے امیدوار سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک اسٹرانگ پوزیشن میں ایگزسٹ کرتا ہے، جو گاہے بگاہے اپنی وجود کا اظہار کبھی دبے الفاظ میں، کبھی سیکرٹ میٹنگز کے ذریعے پچھلے 1-1.5 سال سے کرتا آ رہا ہے۔ اس گروپ کے متفقہ امیدوار وزارت اعلیٰ کے لیے سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت اعلیٰ کے امیدواروں میں متحدہ اپوزیشن، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI ہے، ان کا بھی ایک امیدوار اس کمپٹیشن میں، اس میدان میں نئے وزیر اعلیٰ کے لیے سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے، لوگوں کا ماننا ہے، سینئر تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے، عوام میں بھی یہ تاثر پائی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک
جس کی جو ہے بڑی اسٹرینتھ ہے، بڑی پوزیشن ہے، ان کے وزیر اعلیٰ جو ہے بننے کے چانسز زیادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کل ایک اور سٹوری بریک ہوئی ہے ناظرین، جس میں سابق وزیر صحت حاجی گلبر خان صاحب نے جو ہے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سے جو ہے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے باضابطہ طور پر، جسے ایک بریک تھرو قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک ہفتہ پہلے 10 دن پہلے ایک خبر بھی چلی تھی سوشل میڈیا میں کہ حاجی گلبر صاحب اس وقت کے وزیر صحت تھے، ان کے اور وزیر اعلیٰ کے درمیان تلخ جملوں تبادلہ ہوا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب چند ماہ پہلے گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر سید امجد زیدی کے خلاف ان کی ہی جماعت نے عدم اعتماد کی تحریک لے آئی تھی، دیامر سے 3 ممبران نے اس سیشن میں حصہ نہیں لیا تھا، جس میں سابق وزیر صحت گلبر خان صاحب بھی تھے۔ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ تھا۔ وزیر صحت سابق حاجی گلبر کو جو ہے متوقع وزیر اعلیٰ کا امیدوار بننا تھا، اسی لیے جو ہے سید امجد زیدی اور دیگر ممبران کی سپورٹ کے لیے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، عدم اعتماد کے تحریک کا حصہ نہیں بنے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خالد خورشید اور عمران خان کی ایما پر ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس فارورڈ بلاک کو اسٹرانگ پوزیشن مل سکتی ہے، ان کا اپنا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ، آزاد کشمیر طرز کا فارمولہ بھی یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے، جس میں فارورڈ بلاک کے ساتھ متحدہ جو اپوزیشن کے ممبران ہیں وہ بھی حکومت کا حصہ ہوں، لیکن وزیر اعلیٰ، وزارت اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کو دی جائے۔ ناظرین، آئندہ چند دنوں میں یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ بہرحال اب تک کی سٹوریز میں یہ ہیں۔ ایک اور سٹوری کل بریک کی گئی سوشل میڈیا میں، بڑے شور ہوگا، اس میں غلام شہزاد آغا جو پٹیشنر تھے وزیر اعلیٰ نااہلی کیس میں، ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شیڈول 4 میں نام ہونے کی وجہ سے عدالت نے اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کو ایڈوائز کی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھے کہ شیڈول 4 پر جس کا نام ہو وہ شخص، وہ ممبر اسمبلی رہ سکتے ہیں، ممبر گلگت بلتستان اسمبلی بن سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبرشپ کے لیے شیڈول 4 کا نہ ہونا ضروری ہوتا تو شاید یہ کیس آج سے پورے 3 سال پہلے بھی الیکشن کمیشن جب غلام شہزاد آغا کے ڈاکومنٹس اس وقت گئے تھے تو اس وقت ریجیکٹ کر دیے ہوتے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ غلام شہزاد آغا کے لیے کوئی نااہلی کی کوئی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی نور مظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کیا فان۔